سب کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے اور خوبصیرت بھی. بے شک کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں میں خوبیاں بے درجہ موجود ہوتی ہیں جو ان کو دوسروں سے ممتاز بنا دیتی ہیں. میرا نام ممتاز ہے اور میں خوبیوں میں بھی ممتاز ہوں. یہ میں نے ہی لوگ کہتے ہیں. پھر بھی بد نصیب ہوں کہ ایک ہاتھ سے معذور ہوں، اور زندگی کی گاڑی تو 2 ہاتھوں سے چلتی ہے، لیکن مجھے عمر بھر ایک ہاتھ سے کھینچنی ہے. میں پیدائشی معذور نہ تھی، میرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، مگر قسمت نے مکمل انسان سے معذور اور ادھورا بنا دیا. شاید آپ کو اندازہ ہو کہ ایک معذور انسان کے کیا احساسات اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتی ہے. لوگوں کی نظریں جب معذور آدمی کو جذبے ترجم سے دیکھتی ہیں تو کیا بتاؤں دل پر کیا گزرتی ہے. شکر کرتی ہوں کہ مجھے اچھا جیون ساتھی ملا، ورنہ خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا. میں کیسے معذور کی گئی آپ کو بتاتی ہوں. ان دنوں کی بات ہے جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہا کرتے تھے. ہمارے ساتھ میری چچا زاد بہن باجی عذرا بھی رہتی تھی، کیونکہ ان کے امی ابو ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے. تب سے ابو باجی کو اپنے گھر لے آئے تھے. جب چچی فوت ہوئی، عذرا باجی 13-14 برس کی تھی اور 8ویں جماعت میں پڑھا کرتی تھی. وہ کافی خوبصورت تھی، کیونکہ ہمارا سارا ہی خاندان خوبصورت ہے. میں اور عذرا باجی اکٹھے اسکول جاتی تھی. جب باجی 9ویں جماعت میں اور میں 6ٹھی جماعت میں آئی تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے باجی کی زندگی میں دکھ بھر دیے. وہ تو پہلے ہی سکھی نہ تھی. اسکول سے آ کر گھر کا سارا کام کرتی تھی، جبکہ امی کم ہی کام کو ہاتھ لگاتی تھی. میں تو بچی تھی، میرا دھیان کھیل میں لگا رہتا. میں ان دنوں ناسمجھ تھی. شام کو روزانہ سہیلیوں کے ساتھ گلی میں کھیلنے نکل جاتی. امی ابو منع بھی کرتے، کہتے اب تم بڑی ہو گئی ہو، باہر مت جایا کرو، مگر میں نہ مانتی. ہماری گلی کی لڑکیاں شام کو باہر کھیلتی. سڑک پر لکیریں بنا کر ہم پالا کھیلتے. جو گروپ جیت جاتا وہ پالا مار لیتا. کبھی کبھی گلی کے لڑکے بھی ہمارا کھیل دیکھنے کو رک جاتے تھے. ایسے ہی ایک دن علیم نے مجھے خط دیا اور کہا کہ اپنی باجی عذرا کو دے دینا، اس نے ہوم ورک منگوایا تھا. یاد رہے کہ علیم کی ایک کزن بھی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی جو باجی کی کلاس فیلو تھی. میں یہی سمجھی کہ باجی نے کچھ شائستہ سے منگوایا ہوگا. علیم اور شائستہ ہمارے محلے میں رہتے تھے. دراصل وہ اپنے چچا کے گھر پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. بہرحال خط میں نے باجی عذرا کو دیا، جسے پڑھ کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس وقت وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی. خط پڑھ کر انہوں نے چولہے میں ڈال دیا اور میرے سامنے کاغذ کا وہ پرزہ جل کر راکھ ہو گیا. خدا جانے علیم نے اس میں کیا لکھا تھا. باجی نے کہا، دیکھ منی، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ورنہ تایا تائی مجھ سے برا سلوک کریں گے اور اسکول سے بھی نکال لیں گے. میں ان سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، لہٰذا مجھے بھی ان کی خیریت مطلوب تھی. سو میں نے اس بات کا ذکر واقعی کسی سے نہ کیا. جب میں اور باجی عذرا اسکول جا رہی ہوتی تو علیم کبھی کبھی ہمارا پیچھا کرتا، لیکن باجی مڑ کر نہ دیکھتی اور نہ وہ اس سے رستے میں بات کرتی. البتہ مجھے تاکید کرتی کہ کسی بات کا ذکر گھر میں کسی سے نہ کروں، ورنہ وہ اسکول سے نکال لی جائیں گی. ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ کسی صورت تعلیم کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. ادھر ان کو یہ خوف تھا کہ ان کی پڑھائی میں رکاوٹ نہ آ جائے، ادھر علیم تھا کہ باز نہیں آتا تھا. جب بھی مجھے گلی میں اکیلے دیکھتا، کاغذ کا پرزہ مجھ کو تھما دیتا. عذرا باجی نے کبھی اس کے خط کا جواب نہ دیا، مگر علیم نے بھی ہمت نہ ہاری. وہ ایسے ہی مجھے خط دیتا رہا. یہ سلسلہ 6 ماہ چلا کہ آخر ایک دن ابو نے اسے خط دیتے دیکھ لیا. وہ تو بھاگ نکلا، لیکن ابو نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ہاتھ سے خط چھین لیا. خط پڑھتے ہی ان کا چہرہ لال ہو گیا اور آنکھوں میں خون اتر آیا. گھر آتے ہی وہ عذرا باجی کے کمرے میں گئے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے. باجی رونے لگی. وہ کہہ رہی تھی کہ تایا جی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کبھی اس لڑکے سے بات تک نہیں کی اور نہ کبھی اس کے خط کا جواب دیا ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں بتایا. ابو گرج رہے تھے اور عذرا باجی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس لیے کہ آپ مجھے کہیں پڑھنے سے نہ روک لیں. تایا جی
خدا کے لیے مجھے تعلیم سے نہ روکیے گا۔ وہ اپنے ناکردہ قصور کے لیے معافیا مانگتی رہ گئی، مگر ابو نے ان پر ترس نہ کھایا اور اگلے دن سے ہی انہیں اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے بھی سختی سے تاکید کی کہ اب گھر سے قدم مت نکالنا، اگر ایسا کیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے مجھے بھی ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور باجی کی تو اچھی خاصی پٹائی کی۔ میں اپنے تھپڑ کا دکھ بھول چکی تھی، کیونکہ عذرا باجی کی پٹائی نے میرا کلیجہ دہلا دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ باجی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ خط لے کر پڑھتی اور چولہے میں جلا دیتی، اس کے سوا ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ میٹرک کے امتحان میں صرف 15 دن رہتے تھے۔ باجی ہاتھ جوڑتی رہ گئی کہ مجھے میٹرک کے پیپرز تو دے لینے دیجیے، مگر ابو نے ایک نہ مانی اور وہ گھر بیٹھ گئی۔ میٹرک کا امتحان بھی نہ دے سکی۔ باجی کا انجام مجھے سبق سکھانے کو کافی تھا۔ تب بھی ابو نے مکان فروخت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک دوسرا مکان ملے ہم دادی کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ فوری طور پر یہ محلہ چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ مکان چھوڑنے کی وجہ سے میری سہیلیاں بھی چھوٹ گئیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب سامان جا رہا تھا تو علیم نے دیکھا اور موقع ملتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ پھیر کر چلی گئی۔ نہیں بتایا کہ ہم محلہ چھوڑ رہے ہیں۔ یوں ہم دادی کے گھر آ گئے۔ ایک دن جب ابو گاؤں گئے ہوئے تھے، میں پرانے محلے میں اپنی سہیلی کے گھر گئی۔ وہاں مجھے علیم ملا۔ میں نے اس سے بتا دیا کہ ہم دادی کے گھر رہتے ہیں اور باجی عذرا بہت دکھی ہیں۔ آپ کی وجہ سے سب نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ میں نے اسے دادی کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ تب اس نے تعصب کا اظہار کرنے کے بجائے کہا کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہاری کزن بزدل ہے اور میری منگنی اپنی کزن کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ویسے بھی تم لوگ دھوکے باز ہو، بغیر بتائے چلی گئی اور میں نے اپنی منگنی خود اپنی مرضی سے کی ہے۔ یہ بات تم اپنی باجی عذرا کو بتا دینا۔ وہ تو میرے خط کا جواب تک نہ دیتی تھی۔ خدا جانے کیا سمجھتی تھی خود کو۔ علیم کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ اس لڑکے کی وجہ سے ہمارا گھر بکا۔ باجی پر قیامت ٹوٹی۔ وہ تعلیم سے محروم کر دی گئی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے بہت غمزدہ ہو گئی۔ عذرا باجی کا حال یہ تھا کہ وہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، کیونکہ ان کو ناکردہ گناہ کی سزا ملی تھی اور تعلیم کے چھوٹ جانے کا بہت دکھ تھا۔ خاندان والے بھی ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ باجی شروع سے ہی حساس تھیں، ہر بات کو دل پر لے لیتی تھیں۔ ماں باپ ناگہانی حادثے میں چھین گئے تھے۔ ایسی لڑکی کے غم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہو، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہو اور اچانک ہی اس کی منزل اس سے چھین جائے۔ ابو نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ میں بھائی کے ہمراہ اسکول آتی جاتی تھی اور باقی وقت گھر میں قید ہو گئی تھی۔ میں جو ہوا کی طرح گھومتی پھرتی تھی، اب تنہائی میں بیٹھ کر عذرا باجی کے بارے میں سوچتی تھی کہ ان کا کیا قصور تھا۔ وہ اب پاگلوں جیسی لگتی تھی، تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرتی تھی۔ کوئی ان کا دوست نہ تھا جس کو وہ اپنا دکھ بتاتی۔ ایک میں ہی تھی جو ان کا دکھ سمجھتی تھی، باقی کسی کو ان سے ہمدردی نہ تھی۔ والد صاحب تو اتنے سخت دل تھے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے کبھی عذرا باجی سے بات تک نہ کی۔ امی البتہ نرمی سے بات کر لیتی تھی، تو والد صاحب ان سے بھی کہتے، اس لڑکی سے بات نہ کرو جس نے میرے خاندان کی عزت کا خیال نہیں کیا، ورنہ میں تم کو بھی گھر سے نکال دوں گا۔ خدا کا شکر کہ ابو نے میرے پڑھنے پر پابندی نہ لگائی تھی۔ میں ایف اے میں تھی۔ ایک دن کالج سے آ کر میں نے ٹی وی لگا لیا۔ ابو کو یہ بالکل پسند نہ تھا کہ ہم ٹی وی پر انڈین فلمیں یا ڈرامے وغیرہ دیکھیں۔ وہ خود خبریں اور سنجیدہ پروگرام دیکھتے تھے۔ ان دنوں انڈیا کے چینل آیا کرتے تھے۔ بہرحال ابو اسی وقت آ گئے اور مجھ کو ٹی وی کے آگے بیٹھا دیکھ کر برا بھلا کہنے لگے کہ تم ایسی آوارہ ہو گئی ہو، ٹی وی پر ناچ گانے دیکھ رہی ہو۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے رونا شروع کر دیا اور سوچنے لگی کہ کوئی باپ ایسا نہ ہوگا جو اپنی اولاد سے ایسا سلوک کرے جو ابو ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ اگر ماں نہ ہوتی تو سچ کہتی ہوں کہ ہم ابو کی سختیوں کو جھیل نہ پاتے، مر ہی جاتے۔ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میری بچیاں اگر نہ پڑھ سکیں تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں،
بعد میں وہ ہماری پڑھائی کے بھی خلاف ہو گئے۔ میں ان کی نفسیات سمجھ نہ سکتی تھی کہ وہ معمولی معمولی باتوں پر بھی اتنی سختی کیوں کرتے ہیں۔ میری ماں مجبور تھی، وہ ابو کی ہر بات مانتی تھی۔ والد صاحب پھر بھی لڑائی کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ ایک بار عید سے چند دن پہلے میں اپنی خالہ کے پاس گئی۔ ہفتے کی اجازت لے کر گئی تھی، مگر میں ابو کے ڈر سے 3 دن بعد ہی گھر لوٹ آئی، کہیں اس بات کو بہانہ بنا کر امی کی پٹائی نہ کر دیں۔ خالہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ 2 ہفتے گزرے تھے کہ خالہ مجھے لینے آ گئی۔ ابو امی پر خفا ہونے لگے کہ ان کا بیٹا جوان ہے اور تم ان کے گھر بیٹی کو رہنے کے لیے بھیج دیتی ہو، کیا زمانے کا کچھ اعتبار ہے؟ اور مجھے تو اپنی اولاد کا اعتبار نہیں، تم زمانے کو کیا کہو گی؟ باپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا اور میں رونے لگی۔ ان کی ایسی باتیں مجھ سے ہرگز برداشت نہ ہوتی تھی۔ خالہ منہ لٹکا کر واپس چلی گئی اور میں نے ابا کی باتیں دل پر لے لیں۔ صدمے سے بیمار ہو گئی۔ میں سوچتی تھی کہ ابو کیوں مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھتے ہیں، حالانکہ میں ایسی لڑکی نہ تھی۔ مجھے اپنے باپ کی عزت ہر شے سے بڑھ کر عزیز تھی۔ ابھی قسمت تھی کہ مجھے اپنا خالہ زاد شہزاد بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ مجھے پسند تھا اور میں اسے پسند تھی، مگر میں نے اپنے جذبات کو دل میں دبا لیا تھا، کبھی کسی سے اظہار نہ کیا۔ ادھر ابو کی باتوں کی وجہ سے خالہ نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا اور اپنے بیٹے کو بھی منع کر دیا کہ ادھر مت جانا۔ ایک بار ہمیں ماموزاد بھائی کی شادی کا کارڈ ملا، قریبی رشتہ تھا، اس لیے جانا ضروری تھا۔ بارات میں جانے کو سب تیار ہو گئے، امی ابو بھی جا رہے تھے، مگر میرا دل نہ چاہتا تھا کہ جاؤں۔ اندیشہ تھا کہ وہاں بھی ابو مجھ پر سختی کریں گے، بلکہ سب کے سامنے ڈانٹ دیں گے، تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ بہرحال امی کے اصرار پر میں چلی گئی اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ماریا، میری ماموزاد بہن، اس کا پرس گر گیا تو شہزاد نے اٹھا لیا۔ ماریا نے مجھ سے کہا کہ میرا پرس لا دو۔ شہزاد اکیلا کھڑا تھا، اس نے مجھے پرس دیا، تبھی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ حالانکہ میں اسے بہت پسند کرتی تھی، پھر بھی مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے دکھی ہو کر کہا، شہزاد زیادہ چالاک نہ بنو، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میں پرس لے کر بھاگی، دیکھا تو آگے ابو کھڑے تھے اور ہمیں دیکھ رہے تھے، ساتھ ماں بھی تھی، وہ حیرت سے مجھے تک رہی تھی۔ اس وقت ابو نے غصہ پی لیا، لیکن جب بارات واپس آئی تو ابو اسی وقت ہمیں لے کر گھر آ گئے اور گھر آ کر انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، ساتھ ہی میرا ہاتھ جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دیا۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ ہی نہ رہے تھے اور میں تکلیف سے چیخی جا رہی تھی۔ آخر امی نے آ کر ان کے ہاتھ سے میری کلائی کو چھڑوایا۔ اس وقت تک میری انگلیاں جل گئی تھیں، اس ظلم کی نشانی آج بھی موجود ہے۔ میرا ہاتھ جلا ہوا ہے اور انگلیاں سکڑ کر جڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں اور کام نہیں کر سکتی۔ یہ ہے اس باپ کی کہانی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، لیکن اولاد کو بے پناہ دکھ سے دوچار کر دیا۔ سوچتی ہوں کاش وہ یہی کام نرمی سے لیتے، بے شک ہمیں برائی سے روکتے، مگر غصے سے نہیں بلکہ نرم رویے سے، تو آج میں ان سے نفرت نہ کرتی۔ BA کے بعد معذور ہونے کی وجہ سے ملازمت نہ مل سکی۔ ہماری پڑوسن نیک دل عورت تھیں، انہوں نے میرے معذور ہونے کے باوجود میرا رشتہ لیا اور اپنے بیٹے سے میری شادی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ معذور ہے تو کیا ہوا، یہ عزت دار لوگ ہیں اور ہمیں عزت دار لوگ ہی چاہیے۔ خدا کا شکر ہے میری ساس سسر اور شوہر اچھے ہیں، انہوں نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میرا ایک ہاتھ ناکارہ ہے۔ میں اپنے گھر میں خوشی اور سکون سے رہتی ہوں۔ میرے شوہر کو سب پتا ہے کہ کیوں ابا نے میرا ہاتھ جلایا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کہتے۔ میرا ایک بیٹا ہے اور شوہر کی سچی محبت ہی میرے صبر کا پھل ہے۔ میرے والدین بھی اس بات پر بہت خوش ہیں کہ میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں۔ عذرا باجی کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ہوئی، لیکن وہ اتنی سکھی نہیں ہے کیونکہ ان کے شوہر کی عادتیں ٹھیک نہیں، بس گزارا ہو رہا ہے۔ والدین سے التجا کروں گی کہ وہ بچیوں پر کڑی نظر ضرور رکھیں، مگر اتنی زیادہ سختی نہ کریں کہ ان کو معذور ہی کر دیں، اگر جسمانی نہیں
تو ذہنی طور پر ضرور لڑکیاں والد کی سخت مزاجی کے باعث معذور ہو سکتی ہیں، جس کا ان کو عمر بھر نقصان بھرنا پڑتا ہے۔